وہ بچہ جس کی ماں اللہ سے ڈرتی ہے اور اپنے بچے کی پسندیدہ انسان ہے، اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے۔ وہ بچہ جس کا باپ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی اولاد کا پسندیدہ انسان ہے، اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے، اس کی دینی تعلیم و تربیت کا الحمدللہ انتظام ہو چکا ہے، یعنی وہ چل رہی ہے اس کی دینی تعلیم۔ بچے کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کی تربیت کی فکر میں بےتاب ہے، وہ اس کا پسندیدہ انسان بننے سے قاصر، اور اس کا دل نہیں جیت پا رہا، اس کا اعتماد نہیں لے پا رہا۔ اب صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھیے، اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ سوچئے ذرا کہ وہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں، مطلب اس کے اندر ندامت بھی ہے، شرمساری بھی ہے، اب وہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف سیدھا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سارے صحابہ کو ہٹاتا ہے، کہتا ہے تم لوگ ہٹو، مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور اعتراف کرنا، اس میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا، معافی کا اور کوئی طریقہ بتائیں گے، کفارہ بتائیں گے اور میری نجات ہوگی۔ لیکن آج کا ایک طالب علم جو ہے وہ اپنا عیب اپنے معلم پر یا اپنے والدین پر ظاہر تو نہیں کرتا، وہ تو نہیں کرتا، وہ تو کہے گا بھائی میری تو، مطلب استاد صاحب اور والد صاحب دونوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے میرے عیب ڈھونڈتے رہنا اور میری غیبت کو حلال سمجھتے ہیں۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ کیا اولاد کی غیبت جائز ہے، طالب علم کی غیبت جائز ہے؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں۔ غیبت تو غیبت ہے، غیبت تو غیبت ہے، کسی کی بھی ہو۔ تو ہم نے تو طلبہ کی غیبت حلال کر رکھی ہے، ہم تو طلبہ کی غیبت کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ضروری چیز ہے، تو ابھی تو ہم یہاں کھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے۔ تو میں ایک سوال اکثر کرتا ہوں کہ اس حدیث کی اپلیکیشن بچوں پر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اپنوں سے بڑوں کی عزت نفس کا تو آپ خود ہی خیال کرتے ہیں اگر یہ حدیث نہ بھی سنی ہو تو، یعنی جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور علاقے کے چودھری صاحب اور ایم این اے صاحب، ایس ایچ او صاحب، ان سب کی عزت تو اگر دین نہ بھی پہنچا ہو تو بھی ہر ایک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل کمال تو رکشے والی کی عزت کرنا ہے، اصل کمال تو مزدور کی عزت کرنا ہے، اصل کمال تو بیوی اور اولاد اور طالب علم کی عزت کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام مسجد کی عزت بھی کرنا آسان ہے، خادم مسجد کی عزت کرنا دشوار ہے۔ اس سے مصافحہ کرنے، میں کل ہی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ امام مسجد سے جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے بہت خیر حاصل ہوتی ہے یقیناً، لیکن خادم مسجد سے جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو ایک اور نوعیت کا روحانی تجربہ حاصل ہوتا ہے جس کی ہمارے نفس کو شدید ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اندر کا کبر اور تعلی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو بچے کا بھی یہ پرابلم ہے، اور بچے کا مسئلہ نہیں ہے، بچہ پہلے سے بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی کسی نابالغ کا انتقال ہو جائے، وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بچہ جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بچہ جو غلط کام کرتا ہے، وہ بچہ جو آپ کو پریشان کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، پڑھ کے نہیں دیتا، مان کے نہیں دیتا، نافرمانی کرتا ہے، سب کو، محلے کو پریشان کیا ہوا ہے، آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، اس نابالغ بچے کا بھی انتقال ہو جائے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جنتی میں جائے گا، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ اور وہ صاحب جو اس کو سیدھا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر وہ ابھی ٹائم ہو جائیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا ہم اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور رب کریم ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، ہمیں ہمارا حساب آسان کر دے، ہمیں بغیر حساب کے بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن بچوں کے ساتھ جو نرمی اور سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے وہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو تم انسانوں پہ رحم کرو۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ انسانوں میں اس انسان پر جس پہ غیر مسلم کو بھی رحم آ جائے، اس پر تو رحم کرنا اس حدیث کے بعد ہمیں آسان ہو جانا چاہیے۔ ہم بچوں پہ رحم تو نہیں کرتے، مطلب تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے اسپیلنگ ٹھیک نہیں کر دی۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ میں بعض مدارس میں دیکھتا ہوں جس طرح سے وہ جن چیزوں پر بچوں کے، اور اسکولوں میں دیکھتا ہوں، گھروں میں دیکھتا ہوں، ہمارے اندر ایک سختی اور ایک مزاجی عدم تحمل ہے جس کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ بڑا، مطلب بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ یعنی اگر 6 سال کے کسی بچے سے جو اس وقت جس کے اوپر، یا اسکولوں کے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ خدا چاہتا کیا ہے ہم سے، تو شاید وہ بچہ کہے گا وہی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا وہ کیا چاہتا ہے۔ مطلب وہ، بلکہ میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک بچے کے اوپر محنت ہو رہی تھی حلق سے ہاں نکلوانے کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، تو بچہ کہے گا ہمارے حلق سے ہاں نکلوانا چاہتا ہے۔
تو وہی اصل میں ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. فرما رہے ہیں بالکل ہے. تو ہم چیزوں کو نا ہم رعایت اور ہم تحمل کا مظاہرہ کریں اور ہم ان کی اخلاقی تربیت ان کی ایمانی تربیت کے لیے ہم اپنے اوپر کام کریں اور ہم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھیں. ہم ان کے لیے سہولت کا معاملہ کریں. والدین کی اس وقت بہت مطلب ان کے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے اور جو تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے اس میں وہ ایک لخت جگر ہے جو ہم سب کی جیبوں میں ہوگا اس کو نکال کے دیکھتے رہتے ہیں. تو موبائل کے پیدا ہونے سے پہلے لخت جگر کوئی اور تھا. موبائل پیدا ہونے کے بعد سب کا لخت جگر ایک ہی ہے, بلکہ لخت جگر پر بالکل مطلب کوئی مطلب یہ اس پر سب مطلب متفق ہیں اور یہ سب کو مطلب موبائل فون جو ہے نا سب اس کے پیچھے